السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ بیسیکلی جو موویز ہم دیکھتے ہیں، جو فلمیں ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، اور اس میں جو کانسیپٹ ہے ہیرو کیا ہوتا ہے، ہیروئن کیا ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کے کانسیپٹس کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ تو ہیرو کی یا ہیروئن کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک خیالی دنیا کا جو ایک رول ماڈل جس کو ہر کوئی بندہ فالو اپ کرنا چاہتا ہے، یہ ہوتا ہے خیالی دنیا کا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن یہ ہماری ذہنوں پہ اثر کرتا ہے، ہمارے یوتھ ہیں ان کے سوچنے پہ اثر کرتا ہے، آپ کے نقطہ نظر چیزوں کو دیکھنے کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتا تو خیالی دنیا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی یہ جو موویز ہم دیکھتے ہیں جو یورپ میں بنائی جاتی ہیں، اسپیشل انڈیا میں بنائی جاتی ہے، پھر ہمارے جو ڈرامے بنتے ہیں یہ ہیں کیا چیز اور یہ کس طرح ہماری اس پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ہیرو جو آپ نے نارملی جو کسی بھی مووی میں دیکھا ہوگا تو ہیرو کیا کرتا ہے جی، بیسیکلی وہ کسی لڑکی کے اس کو اچھی لگ جاتی ہے اور پھر وہ لڑکی کے چکر میں اس کے پیچھے جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نارملی لڑکی اس کو کیونکہ ایک خاندانی اقدار کے اس میں ہوتی ہیں لڑکیاں، تو وہ اس کو اگنور کرتی ہیں، اس کو ڈسکریج کرتی ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ پھر ہیرو کیا کرتا ہے جی کہ کچھ اس طرح کی حرکت کر دے گا اپنی جان کے اوپر کھیل کے یا خودکشی کر کے یا کچھ اس طرح کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ نارمل موویز کا میں آپ کو تھیم دے رہا ہوں۔ تو پھر وہ لڑکی کو اس پہ ترس آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیمیلز تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو لڑکا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کے، تمام کلچر کو چھوڑ کے، اپنے ریلیجن کو چھوڑ کے پھر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور پھر گانے گاتے ہیں اور پھر وہ ہنسی خوشی بظاہر رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ جب اس کے بہن بھائیوں کو پتہ چلتا ہے لڑکی کو، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ آ کے پھر اس کو لڑکے کو مارتے ہیں۔ تو اب کیونکہ پرسپیکٹیو انہوں نے اس طرح ڈیوائز کیا ہوا ہے کہ ہیرو والی سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہیرو کے ساتھ سمپتھیز ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اگر ریئل ورلڈ میں دیکھیں کہ اس طرح کی اگر آپ کی بہن ہو یا میری بہن ہو اور اس طرح کوئی لفنٹرا لڑکا اس کو اس طرح ورغلائے اور اس کو موٹیویٹ کرے کہ اپنے کلچر کو، اپنی فیملی کو اور اپنی اقدار کو چھوڑ کے تو بھاگ جائے، تو یہ بیسیکلی ایک بڑی ہی عجیب سی سچویشن ہے۔ اور اس میں نارملی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بہن اس کے بھائی ہوتے ہیں وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل ہوتا ہے۔ تو انسٹیڈ کہ ہم اس کو ٹھیک کریں، جو موویز ہیں وہ جو ولن ہے اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہیں، جو ہیرو ہیں اس کے بھائی ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، جو والدین ہیں تو وہ ان کو ایز اے ولن اور سماج جو اس طرح کی ایک چیز دکھائی جاتی۔ تو ہمیں اس کو جو ہے نا پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے، ریلیجس پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے، کلچر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارا معاشرہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں تعلیمات دے دی۔ آپ خود دیکھیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پروپوز کیا اس معاشرے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور شادی کی۔ پھر یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیمیلز کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، لیکن پھر بہت سی پرسپیکٹیوز ہیں وہ آپ کو دیکھنے چاہیے۔ کہ آج بھی میں کلاس میں بچوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ آپ نے ہم کف دیکھنا ہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی جو ہے یہ ہماری فیملی کے کمپیریٹیولی ہماری طرح کی فیملی کی سیٹ اپ ہے، کیونکہ ریئل ورلڈ جو ہوتی ہے وہ ریئل ورلڈ ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب آپ نے مل کے رہنا ہوتا ہے تو وہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے کہ بس ہم جو ہے فوڈ پانڈا پہ تو نہیں گزارا کرنا ہوگا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی فیملی اور آپ کی فیملی کی کمپیٹیبلٹیز کیا ہیں، کلچر انوائرمنٹ دیکھنا پڑتا ہے، فیملیز کی کمپیٹیبلٹی، خاندان کی بعض دفعہ کمپیٹیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی فلمز جو ہوتی ہیں نا ان کو اور وہ کر کے اور اس طرح بچوں کے اندر ایک سو کالڈ پرسپیکٹیو ڈیولپ کرتے ہیں، اور جس چیز کو وہ ہیرو اور جس چیز کو پازیٹیو شو کرتے ہیں وہ بیسیکلی اتنی پازیٹیو نہیں ہے۔ اور میں اس بات پہ ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ موویز آگے اس سے نہیں دکھاتی کہ جب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اب کیا ہوا ہے۔ اصل جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، جب وہ لڑکا لڑکی اپنی جو اس مووی سے انسپائر ہو کے یہ گھروں سے بھاگ کے یہ شادیاں کر لیتے ہیں، پھر وہ کس طرح رہتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو میں اس پہ اس وجہ سے کچھ
ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی جو سروے ہیں، جو ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے، اس میں ڈیوورس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ ڈیٹا میں نے 2012 کے اندر دیکھا تھا، پر لیٹسٹ نہیں ہے. تو 2012 میں تقریباً 20,000 بچیاں گھروں سے بھاگی تھیں، اور اس میں کچھ 6-7,000 جو بچیاں تھیں وہ بیسیکلی شادی شدہ تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا از پلینگ اے ویری وائٹل رول ان اٹ. اور میڈیا جو ایک فالس پروجیکشن دکھا رہا ہے، جو فالس قسم کے ہیروز دکھا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف ہمارے ریلیجن کے ساتھ تو تصادم کر رہے ہیں، ہمارے کلچر کے ساتھ بھی تصادم کر رہے ہیں. تو بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فلموں میں جو ہیرو دکھایا جاتا ہے وہ ریئل ہیرو نہیں ہے. ریئل ہیرو وہی بندہ ہوگا جس کی زندگی اسلام کے مطابق ہوگی. ریئل ہیرو وہی ہوگا جس کو اپنی بھی شرم حیا ہوگی، اپنی اقدار کی بھی سمجھ ہوگی، دوسرے کی شرم حیا کی بھی سمجھ ہوگی، اور وہ حلال طریقے سے اگر کسی کو اس نے اپروچ کرنا ہے تو جائز سے اس کے والدین سے اپروچ کرے گا. اس کے والدین آپس میں ملیں گے، پھر ان کی آپس میں رضامندیاں ہوں گی، تو پھر آگے اس سلسلے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ موویز جو ہیں یہ ہماری زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں، ہماری یوتھ پہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ اثر بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ینگ بچوں کے ساتھ، تاکہ ان کو اس چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ موویز جو ہیں یہ ہمیں صحیح ایجوکیٹ نہیں کر رہی ہیں. یہاں پہ جو ہیرو ہے وہ ولن ہوتا ہے ان ریئلٹی، اور جو ولن ہے وہ اصل میں شاید ہیرو ہو. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.